خیرگردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیرگردانی بحق شاہ جیلانی باوقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی آواز اور دمدار بناؤ بیٹا۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ جناب ساحل صاحب کی محبت، اور کمیٹی میں جتنے ہمارے بزرگ حضرات ہیں سارے بزرگوں کی محبت، صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت، اور اس محلے میں رہنے والے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت کہ میں آپ کے محلے میں پہلی مرتبہ شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی بھی خوش نصیبی، ہماری بھی خوش نصیبی ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ آج کل جلسوں میں اتنا ساؤنڈ باکس لگا دیا جاتا ہے کہ لوگوں کو، بیٹھنے والے کو دقت ہونے لگتی ہے، اور ایکو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سامنے والا آم بول رہا ہے کہ املی بول رہا ہے، کیا کہا جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اب اسٹیج پر آنے کے بعد میں مائک والے کو کہوں کہ اتر کرو دکھن کرو تو پھر ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ بھی گھبراتا ہے کہ کون سا مولانا آ گیا ہے کہ نہیں۔ بہرحال آپ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے ہیں۔ تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے، بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے، اور جوان بھی اٹھے تو پیار محبت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ خراب نہ ہو۔ میرے بعد انشاءاللہ مولانا سخاوت صاحب آئیں گے، وہ اپنی سخاوت کا جلوہ آپ تک دکھائیں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الوقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرا نام غلام ربانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تقریر دل و دماغ، حدیث و قرآن اور آج کے فتنے کے مطابق ہو، چونکہ ہر خطیب الگ الگ موضوع پر بولے گا تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے بعد مولانا سخاوت آئیں گے، انشاءاللہ اصلاحی تقریر کریں گے۔ میں ابھی آپ کے سامنے آیا ہوں، خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا، پہلی بات کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ اگر کوئی حضور کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے تو کیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اللہ نے میرے نبی کو پاور دیا ہے کہ نہیں، پاور، اختیار دیا ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، کہ نبی بھی عام آدمی کی طرح ہے، جیسے عام آدمی کو کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ بولو، جیسے عام آدمی ہے ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کا بھی یہی حال ہے، رسول کے بھی چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے
کہ اللہ کے چاہنے سے تو سب ہوتا ہے, بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا, مگر اللہ نے نبی کو بھی پاور دیا ہے, اللہ نے نبی کو بھی اختیار دیا ہے. اگر نبی چاہ لے, جو چاہ لے وہی ہو جائے, نبی جو چاہے وہ ہو جائے. اللہ نے یہ نبی کو بھی پاور دیا ہے. کئی باتیں ہو گئی, زور سے بولو, 2. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا. کیا کہا, زور سے بولو, امی. اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا. ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں, صلی اللہ علی النبی الامی, ارے بولو پڑھتے ہیں نا. تو امی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بے ایمان لوگ کہتے ہیں, ان کا نام نہیں لوں گا, جو داڑھی ٹوپی والے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں امی کا مطلب اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے اس کا مطلب ہے ان پڑھ. اس کا مطلب ہے ان پڑھ. ان پڑھ کا مطلب جاہل. یعنی اللہ نے قرآن میں نبی کو جو امی کہا اس کا مطلب ہے ان پڑھ, ان کا مطلب ہے جاہل. یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو بولو سنی نہیں ہے بلکہ ٹنی ہے. ادھر دیکھیے, وہ لوگ کہتے ہیں. کئی باتیں ہوگا, زور سے بولو, 3 باتیں. میں آپ کو ثابت کروں گا کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو جو امی کہا, امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے. قسم خدا ایسا مطلب بیان کروں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی, اور ان بے ایمانوں کے منہ پر تالا لگ جائے گا. ادھر دیکھیے, کئی باتیں ہو گئی, 3. چوتھی بات, ادھر دیکھیے, جلدی بیٹھیے. چوتھی بات آپ تک یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے, میرے نبی قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے. یہ کئی باتیں ہیں؟ 4 باتیں. اور آخری میں یہ بیان کرنا چاہوں گا مسلک اعلی حضرت کا مطلب کیا ہے. اور بولو, مسلک اعلی حضرت کا مطلب کیا ہے. کئی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں. بالکل ادب سے بیٹھے, ہوش میں بیٹھے. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. ہماری ماں بہن بھی ادب سے سنے, ہمارے بھائی لوگ بھی سنے. انشاءاللہ آپ مولانا سخاوت کی زبانی نماز روزہ پر تقریر سنیں گے. میں بھی نماز روزہ پر بولتا ہوں, یاد رکھیے. لیکن ہمارا اختلاف کسی سے بھی نماز کا نہیں ہے, روزے کا نہیں ہے, حج و زکات کا نہیں ہے. ہمارا اختلاف ایمان اور عقیدے کا اختلاف ہے. اس لیے غلام ربانی کوشش یہ کرتا ہے کہ ایمان و عقیدے پر میری گفتگو ہو تاکہ لوگوں کا ایمان عقیدہ مضبوط رہے, لوگ سنی بن کر رہے. تو آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا, مدنی تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, سید ابرار و اخیار, مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بآواز بلند پیش کرے. پڑھیں, زور سے پڑھیں, اللہم صلی علی. تھوڑی آواز اور اگر ہو جائے تو کر دو, اگر ہو جائے تو کرو. بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو, اجازت ہے؟ میری آواز صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ ارے بولو, پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے, یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے. یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے, مقام سید کونین کوئی کیا جانے, مقام سید کونین کوئی کیا جانے, ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا, تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے, تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. میرے دوست, میرے عزیز, میرے بچے, میری پیاری ماں بہن, اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو کوئی بھی بے ایمان آپ کے ایمان پر حملہ نہیں کر پائے گا, بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے.
ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، لیکن میری ظاہری صورت کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، فریب میں مت آنا، کسی بے ایمان کے بہکاوے میں مت آنا، کسی یہودی کے جال میں مت پھنسنا، مجھ کو اپنے باپ دادا کی طرح مت سمجھ لینا، عام چلتے پھرتے بازاری لوگوں کی طرح مت سمجھ لینا، مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے رسول آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں بشر تو ہوں، انسان تو ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، میں بھی خدا کا رسول ہوں، میں خدا کے جیسا نہیں ہوں، لیکن مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر قرآن اترتا ہے، میرے پاس جبریل آتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھ میں اور تجھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرات ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہے، زور سے بولو ہمارا ایمان ہے کہ رسول بشر ہے، رسول خدا نہیں ہے، رسول خدا کے برابر نہیں ہے، رسول خدا کے جیسے نہیں ہے، جو ان کو خدا کے برابر مانے وہ کافر، جو ان کو خدا کے جیسا مانے وہ کافر۔ رسول بھی بشر ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہمارے برابر نہیں ہے۔ بیٹا بہت بڑا مفتی بن جائے کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، پوتا بہت بڑا علامہ بن جائے کبھی دادا کے برابر نہیں ہو سکتا، شاگرد بہت بڑا محدث بن جائے مگر استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میری طرف دیکھو، شاگرد استاذ کے برابر نہیں ہو سکتا، جیسے بیٹا مفتی بن کر باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک کلمہ پڑھنے والا کروڑوں برس عبادت کر لے لیکن کبھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، نبی کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ رسول بشر ہے لیکن کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے، ارے زور سے بولو کسی بھی چیز میں ہماری طرح نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ راستے سے گزرتے ہو تو بولو آپ کو جلدی کوئی آدمی سلام کرتا ہے؟ ارے بولو جلدی کوئی سلام کرتا ہے؟ نہیں، ادھر دیکھیے۔ لیکن نبی کی شان یہ کہ نبی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آدمی تو چھوڑو، پیڑ پودے بھی نبی کو سلام کرتے تھے، درخت اور پیڑ پودے، کنکر پتھر، پہاڑ بھی نبی کو سلام کرتے تھے، جنگل کے جانور بھی نبی کو سلام کرتے تھے۔ ادھر دیکھو آپ کے بدن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، نبی کے بدن پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھی۔ ہم کو مچھر کاٹتا ہے، نبی کو کبھی مچھر نہیں کاٹا۔ ادھر دیکھیے ہم سو جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نبی سو جائے تو نبی کا وضو باقی رہتا ہے۔ اگر نبی کی شان دیکھنی ہو تو قرآن میں دیکھو، قرآن سے پوچھو کہ نبی کیسے بشر تھے تو قرآن آپ کو جواب دے گا۔ نبی بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو، ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، رسول بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان حضور حبیب ملت،
یہ بتائیے کانفرنس. یہ بتائیے کہ میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تو میرے تقریر کی شروعات ہے، ابھی تو انجام تک پہنچنا باقی ہے. میں آپ کو ایسی ایسی حدیثیں سناؤں گا کہ دل قسم خدا روشن ہوگا، طبیعت مچلے گی، ایمان روشن ہوگا، بشرطے کہ آپ میری تقریر کو ادب سے بیٹھے، ادب سے سنیں اور دل جمی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کرے. میری طرف دیکھیے، پہلے تو میں وہ حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے وعدہ کیا ہے میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا. اجازت ہے تو پہلے وہ حدیث سنیے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے. اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکات شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 515 ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استيقنت فقال يا ابا ذر اتاني ملكان وانا ببعض بطحاء مكة فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه اهو وهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان. قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها. زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث میں نے آپ کو سنائی. یہ کس کتاب کی؟ جلدی بولو. مشکات شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو. 515. ارے بولو 515. بہت شاندار حدیث، سب لوگ سنیے. بچے کو بیٹھاؤ، جلدی بیٹھاؤ. بہت شاندار حدیث، میرا ذہن بنائیے تاکہ میں بولنے کی کوشش کروں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ پر کون سی نشانی ظاہر ہوئی جس سے آپ کو اندازہ لگ گیا کہ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے؟ اعلان نبوت کا زمانہ قریب آ چکا ہے. کون سی نشانی آپ نے دیکھی جس سے آپ کو پتا چل گیا کہ اعلان نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ تو نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ. نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں 2 فرشتے تشریف لائے. ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں پرواز کرنے لگے. جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے فرشتے سے پوچھنے لگے، اہوا کیا یہی حضور ہے؟ کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے فرشتے نے جواب دیا، ہاں ہاں اترو، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے. جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں. کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں، اور زور سے بولو وہ ہمیں. یہ کس نے کہا؟ جلدی بولو. نیچے والے فرشتے نے. زور سے بولو. اوپر والے فرشتے سے کہا کہ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں، نیچے اترو. حدیث میں آیا ہے، نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے. نیچے آنے کے بعد کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے. نبی فرماتے کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے.
اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے. کیا دیکھا؟ اچانک میں نے دیکھا دونوں فرشتے غائب ہو گئے. کچھ لمحہ بعد میں دیکھ رہا ہوں دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ زور سے بولو. بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے. غور سے سنیے, نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو لے کر میرے قریب پہنچے. ترازو کو اوپر لٹکا دیا. ایک پلہ ادھر گرا, دوسرا پلہ ادھر گرا. دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا, ترازو کے پلے میں رکھ دیا. ارشاد فرمایا سرکار چپ چاپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے. سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں. اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 10 پر بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے, بڑے بڑے عبادت گزار کو لائے, سب کو ترازو کے پلے میں رکھا, میرا وزن کیا, برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا. اب مزے کی بات سنو, اب مزے کی بات سنو. نبی فرماتے ہیں جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا, یہ واقعہ دیکھا, یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے, تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے لو وزنتہ بامتہ لرجحھا, ارے چھوڑو چھوڑو, ان کا وزن کیوں کر رہے ہو, ان کو کیوں تول رہے ہو, ان سے برابری کیوں کر رہے ہو. ایک تو چھوڑو, 10 تو چھوڑو, 100 تو چھوڑو, 1000 تو چھوڑو, اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے پھر بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو. ادھر دیکھیے دونوں فرشتوں نے کیا کہا, ایک تو چھوڑو, زور سے بولو, ایک تو چھوڑو. 10 کی بات کیوں کر رہے ہو, 100 کی بات کیوں کر رہے ہو, 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو. رسول کا وہ مرتبہ ہے کہ ساری امت کو ترازو میں رکھ دو مگر رسول کا پلہ بھاری رہے گا. تو اب فیصلہ کیجئے کہ جب ساری امت رسول کے برابر نہیں ہے تو کوئی اکیلا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو, یہ راستے میں چلنے پھرنے والا 2 ٹانگ والا مولوی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. قسم خدا یہ اپنے باپ کے برابر نہیں ہے, دادا کے برابر نہیں ہے, یا اپنے استاذ کے برابر نہیں ہے, تو نبی کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے. لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ مولانا لوگوں کے مرغا مچھلی کا جھگڑا چل رہا ہے, آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ مولانا لوگوں کے داڑھی ٹوپی کی لڑائی چل رہی ہے, آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ مولانا لوگوں کے پلاؤ چلاؤ بریانی کی لڑائی چل رہی ہے. نہیں حضرات, آپ دھوکے میں ہے. ہم سب کے خلاف نہیں بولتے, اس کے خلاف بولتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے. ہم اس کے خلاف بولتے ہیں جو کسی صحابی کے خلاف بولتا ہے. ہم اس کے خلاف بولتے ہیں جو اہل بیت پیغمبر کے خلاف بولتا ہے. ہم اس کے خلاف بولتے ہیں
جو اولیاء کرام کے خلاف بولتا ہے، مگر جو محبت کرتا ہے ہم محبت کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے بریلی کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے اجمیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کلیر کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے بغداد کا کون ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے مکہ مدینہ کا کون ہے. چاہے وہ جہاں کا رہنے والا ہو، اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو سینے میں بسا لیتے ہیں، اور ان کی گستاخیاں کرتا ہے تو جوتوں کی ٹھوکر سے مار دیتے ہیں. ہماری محبت نبی کی محبت پر موقوف ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کی توہین کرتا ہے ہم اس کے خلاف بولتے ہیں. ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو جلدی سے ایک دوسری حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے. ارے بولو، ایسے تو میرے نبی کی شان اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ارے بولو، میرے نبی کا مقام اور ان کا مرتبہ، بولو حق یہ ہے اللہ جانتا ہے. ہم غلاموں کو اتنا ہی خبر ہے جتنا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. ارے بولو اجازت ہے؟ تو اجازت ہے تو بہت شاندار ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سن لو. مشکات شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 515، صفحہ نمبر 513. اللہ اللہ. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لباس الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سباہ الا تحت لوائی ولا فخر وانا اول الشافعین ومشفعین ولا فخر وفی روایت اخرى انا امام النبیین ولا فخر. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ اور زور سے بولو اجازت ہے. سامنے بیٹھنا چاہیے چچا کو، لیکن چچا نہیں، چچا کے بچہ بیٹھے. ارے بولیے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ یہ 5 بچے، ماشاءاللہ جس کے بھی بچے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. کم سے کم باپ پیچھے چل رہا ہے تو بیٹا تو آگے چل رہا ہے. ارے زور سے بولو، کم سے کم باپ اگر پیچھے چل رہا ہے تو وہ باپ خوش نصیب ہے کہ کم سے کم بیٹا تو تمہارا تم سے آگے چل رہا ہے. اللہ کرے کہ آپ بھی آگے رہے، آپ کی اولاد بھی آگے رہے. زور سے بولو آمین، زور سے بولو آمین. ادھر دیکھیے، میں نے آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی. ادھر دیکھیے، نبی نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. کیا کہا؟ زور سے بولو. میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مگر کوئی فخر نہیں ہے. کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر کوئی فخر نہیں ہے. اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے، مگر کوئی فخر نہیں ہے. سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا، مگر کوئی فخر نہیں ہے. میں تمام نبیوں کا امام ہوں، مگر کوئی فخر نہیں ہے. یہ ہے میرے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب ایمان. پڑھے گا حدیث و قرآن. ارے زور سے بولو، ہاں بولو، پڑھے گا حدیث و، ہاں جو پڑھے گا حدیث و قرآن وہی ہے بولو صاحب ایمان. ابھی میں نے آپ کو 2 حدیث سنائی. میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ حدیثیں سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا. اب چلیے پہلا وعدہ پورا، اب دوسرا وعدہ. دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو، میرے نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھی عام آدمی کی طرح ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا. ارے زور سے بولو، نبی عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا. اللہ جس کو نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے. ارے زور سے بولو، اللہ جس کو نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا. ارے زور سے بولو، جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے، پاورفل بناتا ہے، امت کا بادشاہ بناتا ہے. اگر نبی چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے، مردہ زندہ ہو جائے. نبی اگر چاہ لے تو بو جہل کی مٹھی میں کنکر ہو، اس میں جان پیدا کرا دے اور کلمہ پڑھا دے. نبی مسلک اعلی حضرت پانچکوڑا سنت رسول کانفرنس، پانچکوڑا سنت رسول کانفرنس. کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، جلدی. ہاں، لائٹ گل تو آپ بھی ہو سکتے ہیں. بولو، آپ بھی گل ہونا چاہتے ہیں. ارے بیٹھیے، بیٹھیے، جلدی بیٹھیے. ہاں ہاں، کوئی گیا تو نہیں؟ جلدی بیٹھیے، بس زبردستی نہیں، کچھ دیر اور میری تقریر آپ برداشت کریں. ادھر دیکھیے، میں نے پہلا وعدہ آپ سے پورا کیا، اب دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. ادھر دیکھیے، تاکہ آپ کا ایمان بچا رہے. زور سے بولو، عقیدہ مضبوط رہے، آپ مسلک اعلی حضرت پر چلتے رہے، سنی بن کر رہے، ٹنی نہ بنے. زور سے بولو. آج کل ٹنیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. جلدی بولو، جتنے لوگ پہلے سنی تھے آج ٹنی بنتے جا رہے ہیں. آپ کو ٹنی نہیں بننا ہے، سنی بن کر رہنا ہے. بچے کو بیٹھائیے، جاؤ بیٹا جلدی بیٹھو. اب میری طرف دیکھیے، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو زور سے بولو پاورفل بناتا ہے، امت کا بادشاہ بناتا ہے. نبی اگر چاہ لے تو مردے کو ٹھوکر مار دے، مردہ زندہ ہو جائے. نبی اگر چاہ لے تو درختوں سے کلمہ پڑھا دے. نبی اگر چاہ لے تو چاند کو دو ٹکڑا کر دے. نبی اگر چاہ لے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے. یہ سب حدیثوں میں موجود ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، حدیث میں ہے کہ نہیں کہ نبی نے چاند کو دو ٹکڑا کر دیا، نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. نبی نے بولو بو جہل کی مٹھی کے اندر کنکری تھی، لیکن نبی نے اس کنکری سے کیا کیا؟ زور سے بولو، کلمہ پڑھایا. تو میری طرف دیکھو، اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاورفل بناتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو کہیے توبہ کرے، ہوش میں آئے، لڑنے کا وقت نہیں، یہودی کے چکر میں مت پڑے. آج تک میرے پیغمبر کی شان میں جتنی گستاخیاں لوگوں نے کی ہے، چاہے داڑھی والوں نے کیا ہو،
چاہے غیر داڑھی والوں نے، سب کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. زور سے بولو، سب کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. یہودیوں نے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ان کو نبی کی گستاخیاں سکھائی. اس لیے سکھائی کہ جب مسلمان کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کی گستاخی کرے گا تو اس کے سینے سے ایمان نکلے گا، اور جب ایمان نکلے گا تو مسلمان کھوکھلا ہوگا. ایک کو جوتا ماریں گے، دوسرا تماشا دیکھتا رہے گا، دوسرا کو جوتا ماریں گے، تیسرا تماشا دیکھتا رہے گا. یاد رکھیے، مسلمان مضبوط کب ہوتا ہے؟ زور سے بولو، مسلمان مضبوط کب ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو، مسلمان مضبوط اس وقت ہوتا ہے جب ایمان مضبوط ہے. ارے زور سے بولو، ایمان مضبوط تو مسلمان مضبوط، اور اگر ایمان کمزور تو بولو مسلمان کمزور. آپ کا میزائل بھی کام نہیں کرے گا، آپ کا ہتھیار بھی کام نہیں کرے گا. اگر آپ بے ایمان ہو گئے تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی. ادھر دیکھو، آپ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اے مسلمان، جب تم بے ایمان ہو جاؤ گے، جب تمہارے اعمال بگڑ جائیں گے، جب تم بدعقیدہ اور بد مذہب ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو ہم تم پر ظالموں کو مسلط کریں گے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس دن تم بے ایمان ہو جاؤ گے، جس دن تم بد مذہب ہو جاؤ گے، جس دن تم بدعقیدہ ہو جاؤ گے، جس دن تم ٹنی بن جاؤ گے، یاد رکھو اسی دن ہم تم پر ظالموں کو مسلط کریں گے. اس کا ظلم تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہوگا. تو یاد رکھو، اگر تم ظلم سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا ایمان صحیح رکھو، عقیدہ صحیح رکھو، مسجد کو بھی آباد رکھو، گھر کو بھی آباد رکھو. جوا شراب سے، سٹا سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، سچے مسلمان بن جاؤ. قسم خدا آج بھی عزت تمہارے قدموں کو چومے گی، آج بھی بلندی تمہارے قدموں کو چومے گی. ایک بات اور سنتے چلو، آپ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے، دنیا میں تم ہی شان والے رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن کر رہو. جس دن کچے بن گئے، جس دن گانا بجانا کو اپنا شیوا بنا لیا، جس دن تم شرابی بنو گے، زانی بنو گے، چغل خور بنو گے، بے نمازی بنو گے، عیاش بنو گے، تو نام تو مسلمان رہے گا لیکن تمہاری کوئی حیثیت دنیا میں نہیں رہے گی. اس لیے یاد رکھو، توبہ کرو اور اپنا ایمان پکا رکھو. ایمان پکا کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان اللہ رسول کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح رکھتا ہے تو ایمان پکا رہتا ہے، اور ان کے خلاف اگر کوئی عقیدہ رکھا تو ایمان کمزور ہوتا ہے. اب میں آپ لوگوں کو حدیث سنانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ارے بولو، تھکے تو نہیں ہے؟ ابھی تو 12:30 بھی نہیں بجے. کیوں انصر صاحب، کیا ٹائم ہوا؟ بولیے. ابھی تو 12:45 بجے ہیں. میری تقریر ابھی تو شروع ہوئی ہے. ادھر دیکھیے، پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو. ارے زور سے بولو، کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 نمازیں فرض ہے. اچھا یہ بتاؤ، صرف ہم لوگ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں. بولو، عصر میں کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں. مغرب میں کتنی رکعتیں؟ 3 رکعتیں. عشاء میں کئی رکعتیں؟ 4 رکعتیں. فجر میں کئی رکعتیں؟ زور سے بولو، 2 رکعتیں. بولو، اتنی ہی نماز فرض ہے نا؟ لیکن آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آپ صرف فرض پڑھتے ہو کہ سنت بھی ادا کرتے ہو؟ زور سے بولو، سنت بھی ادا کر رہے ہو نا؟ تو ان بے ایمانوں سے کہیے کہ اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو آدمی صرف فرض پڑھتا، کوئی بھی سنت نہیں پڑھتا. لیکن اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے. ادھر دیکھیے، جو تم فرض پڑھ رہے ہو یہ اللہ کا حکم ہے،
اور جو تم سنت پڑھ رہے ہو یہ نبی کا حکم ہے, اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. زور سے بولو, جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. اگر اللہ نبی کو پاور نہ دیے ہوتا تو نبی فرض پر کوئی نماز نہ بڑھاتے. ارے بولو, اگر اللہ نبی کو پاور نہیں دیتا تو نبی فرض پر کوئی نماز نہیں پڑھاتے. جو تم وتر پڑھتے ہو یہ بھی نبی کا حکم ہے, جو تم عید پڑھتے ہو یہ بھی نبی کا حکم ہے, جو تم بقرعید پڑھتے ہو یہ بھی نبی کا حکم ہے. ادھر دیکھو, جو تم مسجدوں میں اذان دے رہے ہو یہ بھی نبی کا حکم ہے. اللہ نے کہیں بھی قرآن میں اذان دینے کے لیے نہیں کہا, اللہ نے کہیں بھی قرآن میں وتر پڑھنے کے لیے نہیں کہا, اللہ نے کہیں بھی قرآن میں, زور سے بولو, اللہ نے کہیں بھی قرآن میں عید اور بقرعید پڑھنے کے لیے نہیں کہا. تم جو عید پڑھ رہے ہو, بقرعید پڑھ رہے ہو, اذان دے رہے ہو, وتر پڑھ رہے ہو, یہ سب مصطفیٰ کا حکم ہے, اور جو مصطفیٰ کا حکم ہے وہ مصطفیٰ کا پاور ہے. اگر پاور نہ ہوتا تو نبی کچھ بھی نہ بڑھاتے. زور سے بولو, اگر پاور نہ ہوتا تو نبی کچھ بھی اضافہ نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں بڑھاتے. لیکن اللہ نے فرض بولو اپنے بندوں پر کیا, اور نبی نے بولو اپنے غلاموں کے لیے کچھ سنتوں کا حکم دیا. میری طرف دیکھیے, اب میں آپ کو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں, لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں ہے؟ زور سے بولو. یہ بچہ جو گلی میں کھڑا ہے, بیٹا جو کرسی خالی آ کر بیٹھ جاؤ. اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ, ورنہ اگر جانا ہے تو چلے جاؤ. اجازت ہے تو میں آپ کو لمبی حدیث, قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا, بڑی شاندار حدیث. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو. بخاری شریف, زور سے بولو بخاری شریف, جلد اول, روزے کا بیان, صفحہ نمبر 259. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم. فقال هل تجد رقبة توثقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه التمر. قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أنا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه فقال أطعمه أهلك. زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ بتائیے آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ پیچھے والے آگے والے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو. ادھر دیکھیے, میں نے آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی. کس کتاب کی؟ جلدی بولو. بخاری شریف, جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو. اور بولو جلد نمبر کتنا؟ بولیے حاجی صاحب جلد نمبر کتنا؟ 1. ارے بولیے جلد نمبر, اور بولو جلد نمبر 1. جلد نمبر 1. ادھر دیکھیے پیج نمبر کتنا؟ 259. 259. ادھر دیکھیے, بڑی شاندار حدیث میں نے آپ کو سنائی. ادھر دیکھیے, ابو ہریرہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ جلدی بولو. حضرت ابو ہریرہ کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی کی بارگاہ میں بہت سارے صحابہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ادھر دیکھیے, نبی کو گھیر کر تمام صحابہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے ہی دیر میں ایک شخص آیا روتا ہوا. کیا؟ روتا ہوا, اپنے گالوں پر تماچا مارتا ہوا, گالوں پر تماچا مارتا ہوا, روتا ہوا آیا.
اور کیا کہتا ہوا آیا سنیے، کہتا ہوا یہ آیا، حلق تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا، اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول میں شرمندہ ہوں، اللہ میری غلطی کو معاف کیسے کرے گا، اللہ میرے گناہ کیسے بخشے گا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ تو نبی نے پوچھا مالکا، نبی نے پوچھا مالکا، کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا جرم کر لیا کہ تم اتنے پریشان ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لیا ہے، اپنی بیوی سے ملاقات کر کے روزہ توڑ دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اللہ میری غلطی کو معاف کیسے کرے گا؟ جیسے نبی نے سنا، غور سے سنیے، جیسے نبی نے سنا تو فرمایا کہ اب اگر تو نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، روزہ توڑ دیا ہے، تو اب تو تم کو سزا ملے گی، تم کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ایسا کرو، جاؤ بازار چلے جاؤ، ایک غلام خرید کر لاؤ اور اسے آزاد کر دو، تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا، تب اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا۔ غور سے سنیے، جیسے غلام کا نام سنا زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں، اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔ ادھر دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے، ادھر ادھر مت دیکھیے، میری طرف دیکھیے۔ کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں۔ نبی نے جیسے سنا، ادھر دیکھیے، تو نبی نے فرمایا چلو تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو جاؤ 60 روزے کنٹینیو رکھنا شروع کرو، لگاتار، بیچ میں ناغا نہیں، لگاتار تم کو 60 روزہ رکھنا پڑے گا، تب اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا، تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا۔ جیسے 60 روزہ کا نام سنا لرز گئے، کہا اے اللہ کے رسول رمضان کا روزہ تو میں نبھا رہا ہوں لیکن یہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں مزدور آدمی ہوں، ڈیلی کماتا ہوں، ڈیلی کھاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول اگر 60 روزے رکھوں گا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، روزہ رکھوں گا تو کماؤں گا کیسے، مزدوری کیسے کروں گا؟ اے اللہ کے رسول کوئی دوسرا راستہ بتائیے۔ نبی نے جب اتنا سنا تو فرمایا ایسا کرو، تم غلام آزاد نہیں کر سکتے، 60 روزے نہیں رکھ سکتے، تو ایسا کرو جاؤ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، چاہے 60 غریبوں کو ایک دن بیٹھا کے کھلاؤ، چاہے ایک غریب کو 60 دن تک 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا کھلاؤ، تب تمہارا گناہ معاف ہوگا، تب تمہارا کفارہ ادا ہوگا۔ جیسے
اتنا سنا اور لرز گئے. کہا اے اللہ کے رسول, میں مزدور آدمی ہوں, میں کمزور آدمی ہوں, میں غریب آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہے. اے اللہ کے رسول, میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکوں. غور سے سنیے, بہت شاندار حدیث ہے. ادھر دیکھیے, جیسے نبی نے سنا کہ یہ 60 غریبوں کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا, ادھر دیکھیے تو نبی نے سر جھکا لیا. ادھر دیکھیے, نبی نے سر جھکا لیا. کچھ دیر کے بعد نبی نے سر اٹھایا. جیسے سر اٹھایا تو نبی نے کیا دیکھا کہ نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکڑا, بڑا بڑا ٹوکڑا, ٹوکڑی نہیں, ارے بولو ٹوکڑا. آپ لوگ تو بانس سے بناتے ہیں نا, ارے بولو بانس سے بناتے ہیں, لیکن عرب والے کھجور کے پتوں سے بناتے تھے. 10 کلو کا ٹوکڑا, 20 کلو کا ٹوکڑا, 50 کلو کا ٹوکڑا. ادھر دیکھیے, نبی کی بارگاہ میں 2 بڑے بڑے ٹوکڑوں میں کھجور آیا. ایک ٹوکڑے میں 15 سا, دوسرے ٹوکڑے میں 15 سا, یعنی کتنا, 30 سا. سا عرب میں ایک پیمانہ ہوتا ہے جس سے کھجور ناپا جاتا ہے, غلہ ناپا جاتا ہے. وہ پیمانہ کا نام ہے سا. سا کتنے کا ہوتا ہے, 4 کلو 90 گرام. زور سے بولو, 4 کلو 90 گرام کا ایک سا ہوتا ہے. اور ایک ٹوکڑے میں کتنا سا تھا, جلدی بولو, 15 سا. اور دوسرے ٹوکڑے میں کتنا تھا, جلدی بولو, 15 سا. تو 4 کلو 90 کو آپ 15 سے ضرب دے دو, کتنا سا, اور بولو کتنا کلو بنے گا, بولو 15 سے اگر آپ ضرب دو گے 4 کلو 90 گرام کو تو کتنا کلو بنے گا, اب اندازہ کر لو. دونوں ٹوکڑا بھرا ہوا تھا کھجور سے. نبی نے اس کو بلایا, کہا ادھر آؤ, یہ دونوں ٹوکڑا کھجور لوگوں نے مجھ کو دیا ہے, میں اپنی طرف سے تمہیں دے رہا ہوں. ایسا کرو, یہ دونوں ٹوکڑا کھجور چلے جاؤ مدینے کی گلیوں میں, جو غریب تم کو ملے سارے غریبوں کو یہ دونوں ٹوکڑا کھجور تقسیم کر دو, غریبوں کو کھلا دو, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب مزے کی بات سنیے, جیسے کھجور نبی نے دیا تو انہوں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں, کیا میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں. تو نبی نے فرمایا, ہاں, مدینے میں جو تم سے زیادہ غریب ہو ان کو یہ دونوں ٹوکڑا کھجور تقسیم کرو, ان لوگوں میں تقسیم کرو, ان کو کھلاؤ, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. اتنا سننا تھا, زاروں قطار رونے لگے, کلیجہ پھٹ گیا, آنکھوں سے آنسو برسنے لگے, کہنے لگے, یا رسول اللہ, قسم ہے اس رب کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے, قسم خدا کی, مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. اے اللہ کے رسول, میرے گھرانے سے زیادہ کوئی گھرانہ غریب نہیں ہے, میرے بچے سے زیادہ کسی کا بچہ غریب نہیں ہے. آخر کھجور کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں, بانٹوں تو کس کو بانٹوں. اتنا سننا تھا, نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا. نبی نے ارشاد فرمایا, اے میرے غریب غلام, اگر مدینے میں کوئی تم سے زیادہ غریب نہیں ہے تو جا, آج میں تمہارے لیے جائز کر رہا ہوں, سب کے لیے ناجائز ہے لیکن تمہارے لیے آج میں جائز کر رہا ہوں. اگر کوئی مدینے میں تم سے زیادہ غریب نہیں ہے تو یہ دونوں ٹوکڑا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.
लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज चल रहे हैं। बोलो नाराज तो नहीं है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इधर देखो, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? और बोलिए, आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं, बोलो सदका अदा होगा? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं, बोलो फितरा अदा होगा? नहीं होगा। तो सबके लिए यही कानून है, लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो कि सबके लिए अलग कानून, लेकिन उस गरीब गुलाम के लिए अलग कानून। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया जाओ, सबके लिए तो नाजायज है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जायज कर रहा हूं, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। ये है नबी का पावर। अल्लाह ने नबी को वो पावर दिया है कि नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे, और जो चीज चाहे, जोर से बोलो, हराम कर दे। ये है नबी का पावर। अभी आपने कई हदीस सुनी? जोर से बोलो। 3 हदीसें तो बहुत हैं, अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अब चलिए चौथा वादा। अरे बोलो चौथा वादा ना, अरे बोलो चौथा के तीसरा है? चौथा वादा। इधर देखिए, अब मैं आप लोगों से चौथा वादा, इधर देखिए, कोई जाइएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा बोलो 20 मिनट 25 मिनट और बर्दाश्त करें। 1:30 बजे तक इंशाअल्लाह मेरी तकरीर चलेगी, फिर मौलाना सखावत आएंगे, इंशाअल्लाह वो इस्लाही तकरीर करेंगे। हर खतीब को चाहिए अलग अलग मौजू पर बोले, ताकि अवाम को कुछ मिले। अगर सब एक ही टॉपिक पर बोलेंगे, एक ही मौजू पर बोलेंगे, तो बोलो अवाम क्या लेके जाएगी? इसलिए अवाम का अकीदा भी मजबूत होना चाहिए और अमल भी दुरुस्त होना चाहिए। अभी मैंने आपको 3 वादा पूरा किया, अब चौथा वादा उम्मी। अरे बोलो उम्मी, जोर से बोलो उम्मी। इधर देखिए, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, तो याद रखिए वो लोग इस उम्मी का मतलब निकालते हैं अनपढ़। अरे बोलो, इस उम्मी का मतलब वो लोग निकालते हैं अनपढ़। लेकिन हजरात कान खोलकर सुनिए, कुरान में जो अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा, यह नबी का ऐब नहीं है, यह नबी की शान है। जोर से बोलो, यह नबी का ऐब नहीं है, नबी की शान है। यह नबी के बोलो तमाम बोलो अजीम मोजज़ात में एक अजीम मोजज़ा है। मोजज़ात में से एक अजीम मोजज़ा का नाम उम्मी होना है। हजरात, उम्मी नबी का ऐब नहीं है, नबी का नक्स नहीं है। जो लोग कहते हैं कि उम्मी का मतलब अनपढ़, आज के बाद से कोई कहे उम्मी का मतलब अनपढ़, तो सीधे कहिए तुमसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। तुम्हारा बाप दादा अनपढ़ है, तुम्हारा मौलवी मौलाना अनपढ़ है, मेरा नबी ऐसा आलिम है, ऐसा आलिम है कि आसमानों में क्या हो रहा है नबी सब जानते हैं, जमीन में क्या हो रहा है नबी सब जानते हैं, कायनात के जर्रे जर्रे में क्या है नबी को सब खबर है। अल्लाह ने नबी को सारा इल्म अता फरमाया है। जोर से बोलो, सारा इल्म अता फरमाया है। पहले तो मैं आपको बताऊं उम्मी का मतलब क्या है। जो अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा, उम्मी का मतलब क्या है? हजरात इधर देखिए, उम्मी इधर देखिए। अगर आपको उम्मी कहा जाए, जल्दी बोलो, आपको उम्मी कहा जाए, मुझको उम्मी कहा जाए, तो इसका मतलब होगा अनपढ़। अरे बोलो, इसका मतलब होगा अनपढ़। अगर इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुझको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। बोलिए, अनाउंसर साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, किसी और को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन अल्लाह ने नबी को उम्मी कहा तो इसका मतलब अनपढ़ नहीं। अरे बोलो, इसका मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं।
जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, सबका कोई ना कोई उस्ताद है। आपका कोई ना कोई उस्ताद, मेरा कोई ना कोई उस्ताद, सबका कोई ना कोई उस्ताद। लेकिन अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं होता। इधर देखिए, अरे गैरे नत्थू खैरे, नबी का उस्ताद नहीं बन सकता। नबी का उस्ताद या तो खुद अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा। जोर से बोलो, नबी का उस्ताद या तो खुद अल्लाह होगा या दूसरा नबी होगा। बोलो, नबी का उस्ताद वली भी नहीं बन सकता। जोर से बोलो, आम आदमी तो छोड़ो, नबी का उस्ताद वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताद या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। और मेरे नबी का उस्ताद कोई दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी के जमाने में कोई नबी नहीं। बोलो, कोई नबी नहीं, न मेरे नबी से, बोलो मेरे नबी के जमाने में न मेरे नबी के बाद। तो मेरे नबी का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। इधर देखिए, मेरे नबी को सिखाने वाला खुद अल्लाह है। अल्लाह ने नबी को दुनिया में, बोलो, उम्मी बनाकर भेजा। सबका कोई ना कोई उस्ताद, लेकिन नबी का अल्लाह के सिवा कोई उस्ताद नहीं। उस्ताद उसका होता है जो सीखने आता है, उस्ताद उसका होता है जो पढ़ने आता है। लेकिन मेरा नबी दुनिया में पढ़ने नहीं आया, सारी दुनिया को पढ़ाने आया। मेरा नबी सीखने नहीं आया, सारी दुनिया को सिखाने आया। मेरे नबी सारी दुनिया वालों के उस्ताद है। मेरे नबी का कोई उस्ताद नहीं, बल्कि मेरे नबी का सिर्फ उस्ताद कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह है। अब इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं। इजाजत है कि देखिए, मेरे नबी को जो लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, वो कितने बड़े अनपढ़ हैं, वो कितने बड़े जाहिल हैं जो इस तरह से कहते हैं। उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालते हैं। मैं आपको हदीस सुनाता हूं ताकि पता चले कि जो नबी को अनपढ़ कहे वो खुद अनपढ़ है। हदीस सुनिए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़ लहा अंता तमा फ़ीहा मौज़ौ अरबाए असाबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाहि लौ तालमून मा आलम लज़हिक्तुम कलीला वला बकैतुम कसीरा वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई अलल फुरुश वला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? कोई बात साहिल? इजाजत है अभी और बोलूं कि तकरीर खत्म करूं? अरे बोलिए। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। हाथ उठाकर बोलो, थके हैं आप लोग? और जोर से बोलो, थके हैं? थके नहीं है तो चुपचाप से बैठिए। कहां जा रहे हैं आप? अल्लाह, आप खड़े हो गए, वो थक गए, बैठे बैठे थक गए आप। हमको लगता है हमारे मुल्क में तन्हा आप हैं कि कुर्सी छोड़ रहे हैं, वरना आजकल कुर्सी जल्दी कोई छोड़ता नहीं। और बोलो, छोड़ता है? अरे जोर से बोलो, कुर्सी जल्दी कोई छोड़ता है? जो कुर्सी से चिपक गया तो वो कुर्सी, इधर देखिए, कुर्सी छोड़ेगा क्या? कुर्सी भी उसको नहीं छोड़ती है जल्दी। अरे बोलो, हाँ। तो आप तो माशाल्लाह कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, जो लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, वो पागल है। उम्मी का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मतलब है अनपढ़, लेकिन नबी के लिए क्या है? जिनका इस दुनिया में, जल्दी बोलो, कोई, अरे जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, जिनको न किसी ने लिखना सिखाया न किसी ने
पढ़ना सिखाया। ये नबी की शान है। अरे बोलो, ये नबी की शान है। इधर देखिए, मैंने हदीस आपको सुनाई, अब मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो। क्या कहा? जोर से बोलो। बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरजू तमन्ना करते, ई अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, काश मैं एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। नबी फरमाते हैं कि मैं वो देखता हूं जो, अरे बोलो, तुम नहीं देखते हो। नबी फरमाते हैं, बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। नबी फरमाते, कसम, इधर देखिए, नबी फरमाते, सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां फरिश्ते सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर मैं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा, जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लोगे तो बच्चों को छोड़कर जंगल में भाग जाओगे, दुनिया को लात मार दोगे, जंगल में जाकर खूब रोगे, गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह से कहोगे, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। नबी फरमाते, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अब आप बताइए, नबी को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहना, उससे बड़ा अनपढ़ कौन होगा? हजरात, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इधर देखिए, एक बुजुर्ग का देखिए, मौलाना सखावत साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाइए, नारा लगाओ, नारा लगाओ। कौन है? बैठिए बैठिए बैठिए, ये धोखा हो गया, ये शायर लोग उतरेंगे जाएंगे तो यही सब होगा। बैठिए बैठिए। हाँ, मैं समझ रहा था मौलाना सखावत आ रहे हैं, लेकिन मौलाना सखावत साहब नहीं है। अरे बोलिए, ये शायर दीनो मिल्लत हैं। हाँ बैठिए, कहां जा रहे हैं? माशाअल्लाह, मेरे बाद इन्हीं का नंबर है, इनके बाद मौलाना सखावत साहब का नंबर है। बस तकरीर, बस 15 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। एक बुजुर्ग का वाकया सुनिए, इधर देखिए। एक बुजुर्ग थे, इधर देखिए, एक दिन कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जल्दी बोलो। कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। कुरान में आया, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। कुरान में आया कि आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, सब अल्लाह की। वो बुजुर्ग जब इस आयत पर पहुंचे, गौर से सुनिए, वो बुजुर्ग जब इस आयत पर पहुंचे तो कुरान को बंद कर दिया और सोचने लगे, या अल्लाह, तेरा कुरान कहता है कि आसमान और जमीन में जितनी चीजें हैं सब तस्बीह पढ़ती हैं, तो या अल्लाह, मैं अगर सारी चीजें तस्बीह पढ़ती है तो हम सुनते क्यों नहीं? हम सुनते क्यों नहीं? अल्लाह, अगर ये पेड़ पौधे सब तस्बीह पढ़ रहे हैं तो हम इसे सुनते क्यों नहीं? गौर से सुनिए, उस बुजुर्ग ने इतना सोचा, उनको इस्तिंजा की जरूरत पेश आई। किसकी जरूरत? जोर से बोलो। इस्तिंजा की जरूरत पेश। उनको इस्तिंजा की जरूरत पेश आई। बहरहाल इधर देखिए, उनको इस्तिंजा की जरूरत पेश आई। जैसे इधर देखिए, इस्तिंजा की जरूरत पेश आई, सामने लोटे में पानी रखा हुआ था। जैसे लोटा को पकड़ना चाहा
लोटे से आवाज आने लगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस बुजुर्ग ने लोटा को छोड़ दिया और डर गए, कहा ये अल्लाह, ये लोटा तेरी तस्बीह पढ़ रहा है, हम इसको इस्तिंजा खाने में कैसे ले जाएं? ए अल्लाह, ये लोटा तेरी तस्बीह पढ़ रहा है, हम इसको इस्तिंजा खाने में कैसे ले जाएं? ये सोचा, लोटा को छोड़ दिया। बहुत तेज इस्तिंजा लगी थी, आगे बढ़े, मिट्टी का ढेला उठाया। गौर से सुनिए, जैसे ढेला को पकड़ना चाहा, ढेले से भी आवाज आने लगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो बुजुर्ग परेशान सजदे में गए, कहा ये अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, मैंने मान लिया कि हर चीज तेरी तस्बीह पढ़ती है, हर चीज तेरा जिक्र करती है। निदा आई, ऐ मेरे बंदे, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब मेरी तस्बीह पढ़ती है, मगर मैंने तुझे सुनने की ताकत नहीं दी है, इंसानों को सुनने की ताकत नहीं दी है, क्योंकि अगर इंसान सुन ले तो जिंदगी गुजारना मुश्किल काम हो जाए, वरना हर चीज मेरी तस्बीह पढ़ती है। नबी फरमाते हैं, जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो तो जंगल में भाग जाओगे, बच्चों को छोड़ दोगे, बीवी को छोड़ दोगे और अल्लाह से रो रो कर कहोगे, अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता। ये है नबी की शान। अरे जोर से बोलो, ये है नबी की शान। अपना मजबूत करो ईमान और बनो सुन्नी मुसलमान। आजकल टुन्नियों की तादाद बढ़ती जा रही है। अरे बोलो, आज जितने लोग सुन्नी थे वो आहिस्ता आहिस्ता टुन्नी बनते जा रहे, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे जोर से बोलो, वो लोग कहते हैं ये बरेलवी लोग हैं। अबे पगला, बरेलवी कोई फिरका नहीं है, कान खोल कर सुन लो, जिसको तुम बरेलवी कहते हो हकीकत में वही असल सुन्नी है। अरे जोर से बोलो, वही असल सुन्नी है, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। याद रखिए, हम लोग नए नहीं है, बल्कि नए तुम लोग हो। तुम्हारा बाप दादा नया है, तुम्हारा मौलवी मौलाना नए हैं, हम लोग तो 1400 बरस पुराने हैं। अरे बोलो, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा कोई नया अकीदा है। हमारा नया अकीदा नहीं है, हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। हम लोग नए नहीं हैं, नए तुम लोग हो। पहले सुन्नी थे लेकिन मुर्गा खाते ही टुन्नी बन गए, तो अब मैं क्या करूं? अरे बोलो, किसी को यहूदी ने मुर्गा खिलाया तो टुन्नी बन गया, किसी को यहूदी ने रियाल दिया तो टुन्नी बन गया। आज जितने टुन्नी है सबका कनेक्शन यहूदियों से है। मैं हदीस सुना चुका हूं, आप लोग भूल जाते हैं। अरे बोलो, मैं वो हदीस सुना चुका हूं, आप भूल जाते हैं। बहरहाल वो हदीस मैं आपको अगर कहिए तो सुना दूं, अगर कहिए तो सुना दूं, या अरे बोलो रहने दूं, बोलो सुना दूं। मैं सुनाता रहता हूं, लेकिन आप लोग भूल जाए तो क्या करूं? इजाजत दीजिए तो वो हदीस आपको सुना दूं कि जितने टुन्नी हैं सबका कनेक्शन यहूदियों से है। अरे बोलो, हमको किसने बर्बाद किया? यहूदी ने। अरे बोलो, किसने बर्बाद किया? यहूदी ने। यहूदी हमारे पीछे क्यों पड़ा है? उसको मालूम है कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अरे बोलो, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर मुसलमान है। 190 करोड़ मुसलमान है। मुसलमानों के पास पेट्रोल है, डीजल मुसलमानों के पास है, हीरे जवाहरात मुसलमानों के पास है, सोने का पहाड़, सोने का कान मुसलमानों के पास है, कुदरत का अजीम खजाना मुसलमानों के पास है। अगर ये एक हो जाएंगे तो हमारी दादागिरी नहीं चलेगी। इसलिए इनको लड़ाते रहो, मौज मस्ती करते रहो। और लड़ाने का तरीका यह है, दाढ़ी टोपी वालों को पैसा दे दे करके अपने जाल में फंसाओ, और जितने सुन्नी हो सबको टुन्नी बनाते चले जाओ। जैसे जैसे टुन्नी बनते जाएंगे ईमान बिगड़ता जाएगा। एक को जूता मारेंगे, दूसरा तमाशा देखेगा, दूसरा को जूता मारेंगे, तीसरा तमाशा देखेगा।
آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے بولو اسرائیل، ارے بولو فلسطین برباد ہو گیا، غازہ برباد ہو گیا، یہ 57 ارب کنٹری کے لوگ بولو مرغا ملائی کھاتے رہے، مرغا پراٹھا کھاتے رہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر کے غازہ اور فلسطین کا تماشا دیکھتے رہے۔ اس نے بولو ان لوگوں نے اسرائیل کا تو ساتھ دیا، امریکہ کا تو ساتھ دیا، لیکن غازہ کا ساتھ نہیں دیا۔ بولو دیا؟ آج ایران تنہا پڑا ہوا ہے، یہ سب امریکہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ایران کے ساتھ یہ لوگ نہیں ہیں۔ حضرات وہ حدیث نبی نے 1400 برس پہلے سب بیان کر دیا ہے۔ بولو تو اجازت ہے؟ اور بولو ایک آخری بات ہو سکتا ہے رہ جائے، موضوع تو بہت ہے، لیکن آپ سے میں نے کہا تھا کہ حاضر و ناظر کے بارے میں بیان کروں گا، اگر وقت رہا تو بیان کر دوں گا، لیکن اس حدیث کو ضرور سن لیجئے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، کتاب الایمان، باب الاعتصام، صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزو النعل بالنعل حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و70 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ ٹائم بتائیے۔ 1:20 ہو گئے۔ اس حدیث کے بعد تقریر ختم، پھر کبھی آؤں گا، بولو جو بچا کھچا رہا معاملہ بیان کروں گا۔ ارے بولو اجازت ہے؟ لیکن چلتے چلتے مسلک اعلی حضرت کیا ہے یہ تو بیان کر ہی دوں گا۔ ارے بولو اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے، میں نے جو ابھی آپ کو حدیث سنائی، یہ کس کتاب کی سنائی؟ جلدی بولو۔ مشکاۃ شریف، جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولیے چچا، بولیے حاجی صاحب بولیے، جلد نمبر کتنا؟ جلد نمبر 1 پیج نمبر 30۔ ارے بولو پیج نمبر 30، زور سے بولو، ارے بولو پیج نمبر کتنا؟ 30۔ ادھر دیکھیے، بڑی شاندار حدیث، قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا، مطلب سن لیجئے گا تو بس ادھر دیکھیے آپ سب سمجھ جائیں گے نبی نے 1400 برس پہلے کیا کیا کہا، سب سچ ہو رہا ہے۔ اور بولو جتنی باتیں میں نبی نے بیان کی ہے وہ ساری باتیں آج ہو رہی ہے۔ سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے ماں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو بنی اسرائیل کے لونڈوں نے کیا ہے، چھوکڑوں نے کیا ہے۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، مگر میری امت ان سے دوستی کر
کے 73 میں بٹ جائے گی. ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کی دوستی ہوگی، ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا، ان کا تار اسی سے جڑا ہوگا. مگر ایک فرقہ جنتی. صحابہ نے عرض کیا کون سا فرقہ ہے؟ تو حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ کروٹ بدلے، مگر ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولو. ہاتھ نیچے کرو. آپ نے حدیث کا مطلب سمجھا کہ کچھ باقی ہے؟ آدھا سمجھے، آدھا باقی ہے. تھوڑا نہیں، آدھا باقی ہے. ادھر دیکھیے، پھر سے سمجھیے. نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. وہ زمانہ، اور زور سے بولو، وہ زمانہ جیسا بنی اسرائیل پر آیا. بنی اسرائیل کون ہے؟ کوئی پوچھے آپ سے بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل میں 73 فرقے ہیں. 72 کتنے؟ اور بولو، بنی اسرائیل میں کتنے فرقے ہیں؟ 72. بنی اسرائیل کون ہے؟ تو میں آپ کو نام گناؤں. ادھر دیکھیے، 72 کا نام تو نہیں گنتی کرا سکتا. ہاں جو مشہور ہے، ادھر دیکھیے، جیسے یہودی یہ بنی اسرائیل سے ہے، جتنے عیسائی ہیں یہ سب بنی اسرائیل سے ہیں. زور سے بولو. جتنے عیسائی ہیں یہ سب بنی اسرائیل سے ہیں. جتنے یہودی ہیں، جلدی بولو، سب بنی اسرائیل سے ہیں. اور نبی نے کیا کہا؟ جلدی بولو. اور بولو، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا. یہاں تک کہ اگر اس میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ کمینے ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے. نبی فرماتے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 میں بٹے گی. ایک جنتی، 72 جہنمی. یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا، نام تو محمد ہوگا، نام تو سلمان ہوگا، نام تو عبد الغفار ہوگا، مگر اندر سے سب یہودی ہوں گے. ارے بولو، جیسا نبی نے کہا آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج 57 عرب کنٹری کو دیکھیے. غازہ برباد ہو گیا، غازہ کا ساتھ نہیں دیا. فلسطین برباد ہو گیا، فلسطین کا ساتھ نہیں دیا. ارے بولو، کس کا ساتھ دیا؟ اسرائیل کا ساتھ دیا، امریکہ کا ساتھ دیا. اور آپ کا قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو. جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے. جو یہودی کی حمایت کرے وہ یہودی ہے، جو عیسائی کا سپورٹ کرے وہ عیسائی ہے. آپ کا قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے غازہ کا ساتھ نہیں دیا، اسرائیل کا ساتھ دیا، وہ مسلمان نہیں، وہ یہودی ہے. اور بولو، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی یہودی ہے. جس نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، امریکہ کا ساتھ دیا، وہ بھی یہودی ہے، عیسائی ہے. جو ان کا ساتھ دے وہ بھی انہی میں سے ہے، جو ان سے دوستی کرے وہ بھی انہی میں سے ہے. اے مسلمان، جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، لڑیے مت، جھگڑیے مت، اپنا ایمان بچائیے. آج دنیا میں جتنی گستاخیاں ہو رہی ہے، جتنے لوگوں نے میرے پیغمبر کے خلاف غلط ورڈ کا استعمال کیا ہے، اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہے. اور بولو، کس کا ہاتھ ہے؟ چاہے داڑھی ٹوپی والے، ارے بولو، مولوی مولانا کی شکل میں کسی نے گستاخی کی ہو،
चाहे कोई गैर ने की हो, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। यहूदी को पता है कि मुसलमानों के सीनों में जब तक के नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन है, मुसलमान मजबूत है। लेकिन जिस दिन ये चिराग बुझ जाएगा, मुसलमान हाथी के दांत की तरह हो जाएगा। जैसे हाथी का दांत देखने में लगता है लंबा लंबा दांत है, लेकिन वो दांत नहीं है। जिन दांतों से पत्तों को चबाता है वो अंदर है, अंदर। वो तो हाथी का हथियार है, वो हाथी का शो है। तो याद रखिए, मुसलमानों की शान यह है कि मुसलमान अपना ईमान मजबूत रखे, शराब जुआ सट्टा से तौबा करे, गलत कामों से तौबा करे, हराम और हलाल की तमीज पैदा करे, मस्जिद को भी आबाद रखे, घर को भी आबाद रखे, दिल को भी आबाद रखे। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। लेहद में इश्क रुखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना अल्लाह कबूल फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठिए, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। मेरे बाद शोराए किराम तशरीफ लाएंगे, इनसे आप उम्दा कलाम सुनेंगे। उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब तशरीफ लाएंगे। आप उनकी तकरीर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस्लाही तकरीर करके जाइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि शराब जुआ सट्टा क्या चीज है। अरे बोलो, हलाल और हराम में क्या फर्क है, ये सब फर्क बताइए, ताकि लोगों का ईमान भी मजबूत रहे और लोगों का अमल भी ठीक ठाक रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे, दारैन की दौलतों से माला माल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम तबल हुदा। लीजिए बाबू, लीजिए। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। आप लोग बैठ जाएं, अपनी जगह पर बैठ जाएं। अभी मुक़र्रिर बावकार, खतीब बावकार, खतीब अहले सुन्नत, तर्जमान मसलक आला हजरत उस्ताजुल उलमा, उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन बरकाती साहब क़िबला मददिल्लाहु नूरानी तशरीफ लाएंगे। उनकी भी तकरीर समाअत करनी है। और शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब शम्वील अख्तर मुजाहिदी साहब भी पढ़ेंगे, और सिकंदर अली कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है, बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म का जब फतवा निकलता है, कलम से मुफ्ती आज़म का जब फतवा निकलता है, और ज़मीन पे क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं। हजरत को जाने दे, आप लोग हजरत को जाने दे, आप लोग मुसाफा करके बैठ जाए। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक, रुजू करने की नौबत ही नहीं आती क़यामत तक। कलम से मुफ्ती आज़म का जब फतवा निकलता है, और ज़मीन पे क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं। ज़मीन पे क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं। फलक पे चांद जब ताजुल शरिया का निकलता है, फलक पे चांद जब ताजुल शरिया का निकलता है। हज़रत मोहतरम ये थे मुक़र्रिर बावकार, खतीब बावकार, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना गुलाम रब्बानी नफ्तर इलाहाबादी साहब क़िबला मददिल्लाहु नूरानी, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। अब आइए मुलाकात कीजिए।
لاجواب شاعر اہل سنت جناب سکندر علی شاداب کلکتوی صاحب سے آئیے ان کے آنے سے قبل ایک بار نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر،